اگر آپ کو بھی یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ وہ شخص آپ کی تقدیر سے جڑا ہوا ہے۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں، یہ ایک ایسی اندیکھی طاقت ہے جو دل سے نکل کر فضاؤں میں سفر کرتی ہے، اور چاہے فاصلے کتنے ہی ہوں یہ اپنے محبوب تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ ہماری تقدیر میں لکھی گئی ہر چیز ایک خاص طریقے سے ہمارے لیے ترتیب دی جاتی ہے۔ کبھی تمہیں وہ دعا مانگنے کا دل کیا جو صرف تب نکلتی ہے جب کوئی روح کے رشتے میں بندھ چکا ہو، اور اگر وہ شخص دور ہو کر بھی تمہارے دل میں زندہ ہے تو جان لو رب نے تمہارے دل کو کسی کھیل کے لیے نہیں بلکہ کسی مقدر کی امانت کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے راتوں کو جا کر اللہ سے رو رو کر دعا کی ہو، یا رب اگر وہ میرے حق میں ہے تو اسے لوٹا دے۔ سن لو، اگر تم نے واقعی سچے دل سے مانگا ہے تو رب تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ صرف وقت لیتا ہے تاکہ تم اس قابل بن سکو کہ جب وہ شخص واپس آئے تو تم صرف اس کا عشق نہ ہو بلکہ اس کا سہارا، اس کی دعا، اس کا نصیب بن سکو۔ تمہارے آنسو گواہ ہیں کہ تم نے سچی محبت کی ہے، تمہاری تنہائی گواہ ہے کہ تم نے کسی کا انتظار عبادت کی طرح کیا ہے، اور یہ کائنات خاموشی سے تمہیں ان راستوں پر لے جا رہی ہے جہاں تمہاری تقدیر کو تم سے ملا دیا جائے۔ سچی محبت کبھی فاصلوں میں قید نہیں ہوتی، یہ دلوں کو جوڑتی ہے، فاصلے توڑتی ہے۔ دعائیں بن لفظوں کے اثر کرتی ہیں، اور خاموش جذبات کائنات میں گونج پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ سچی دعا اور محبت کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ دل سے نکل کر آسمانوں میں سفر کرتی ہے، اور ایک دن کسی نہ کسی شکل میں اس شخص تک پہنچ کر زندگی بدل دیتی ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو کی زندگی کو اپنے نور سے منور کر دے، آپ کے دل کی ہر دعا کو قبول فرمائے، اور آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ جو خواب آپ کی آنکھوں میں ہیں اللہ انہیں حقیقت بنا دے، اور جو درد آپ کے دل میں ہے اللہ اسے سکون میں بدل دے۔ اللہ آپ کو وہ خوشیاں عطا کرے جو آپ کے نصیب میں بہترین ہوں، اور وہ صبر عطا کرے جو آپ کے دل کو مضبوط بنا دے۔ ہر لمحہ آپ کو اللہ کی رحمتوں کا سایہ نصیب کرے، اور ہر قدم پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ رب نے چن لیا ہے تمہیں، وہ سکون مل چکا ہے جس کے تم برسوں سے منتظر تھے۔ تم نے اس چہرے کو پہچان لیا ہے جو تمہاری روح کا آئینہ ہے۔ پہلی نشانی، دل کا سکون جیسے کچھ کھویا مل گیا ہو۔ بعض لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور دل کی وہ خالی جگہ پر کر دیتے ہیں جو ہمیں خود بھی محسوس نہیں ہوتی کہ وہ خالی تھی۔ ان کے ساتھ نہ کوئی جھجک ہوتی ہے نہ کوئی خوف، صرف خاموش اطمینان۔ وہ شخص آپ کے اندر کی ادھوری دعا کا جواب ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ایسی کمفرٹ زون میں داخل ہو جائیں جہاں آپ اصل خود بن سکیں تو وہ آپ کی تقدیر کا آئینہ ہے۔ اگر اس شخص کے ساتھ رہ کر آپ کا دل ہلکا، روح پرسکون رہے تو یہ رشتہ آپ کی تقدیر کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ دوسری نشانی، مشکل وقت میں ساتھ دینا۔ جو شخص آپ کی تقدیر سے جڑا ہوتا ہے وہ مشکل ترین حالات میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا حالات اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ انسان تنہا محسوس کرتا ہے، ایسے وقت میں اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ یہ لوگ صرف اچھے دنوں کے ساتھی نہیں ہوتے بلکہ آزمائشوں میں اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان کا ساتھ قدرت کی طرف سے دیا گیا ایک انعام ہوتا ہے جو زندگی کے ہر امتحان میں آپ کے شانہ بشانہ ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، آپ کی کمزوریوں کو قبول کرنا۔ تقدیر سے جڑے لوگ آپ کی خامیوں، کمزوریوں یا ماضی کی غلطیوں کو بھی سمجھتے اور قبول کرتے ہیں۔ وہ آپ سے کامل انسان ہونے کی توقع نہیں کرتے بلکہ آپ کو جیسا ہیں ویسا قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کی خوبیوں کے ساتھ آپ کی خامیاں بھی اہم ہوتی ہیں۔
کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی میں کامل انسان نہیں ہوتا، لیکن جس دل سے تعلق جڑ جائے اس کو اپنانا ضروری ہے۔ چوتھی نشانی بغیر کہے آپ کی کیفیت کو سمجھنا۔ جب کوئی شخص آپ کی تقدیر سے جڑا ہوتا ہے تو اسے آپ کی کیفیت جاننے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ آپ کی آنکھوں میں، آپ کے چہرے پر یا آپ کے لہجے میں چھپی پریشانی، خوشی یا اداسی کو فوراً سمجھ لیتا ہے۔ یہ تعلق عام نہیں ہوتا بلکہ ایک روحانی جڑت کی علامت ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل اور تقدیر ایک دوسرے سے بندھے ہوتے ہیں تو احساسات کو لفظوں کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پانچویں نشانی، آپ کی کامیابی اس کی خوشی بن جاتی ہے۔ تقدیر سے جڑے لوگ آپ کی خوشیوں اور کامیابیوں میں اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں یا کچھ حاصل کرتے ہیں یا کوئی خواب پورا کرتے ہیں تو وہ شخص دل سے خوش ہوتا ہے، جیسے وہ کامیابی آپ کی اپنی ہو۔ وہ نہ حسد کرتا ہے اور نہ مایوسی، بلکہ آپ کی ترقی اس کی زندگی کی خوشی بن جاتی ہے۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ وہ شخص نہ صرف آپ کے ساتھ ہے بلکہ آپ کی تقدیر میں شامل ہے۔ چھٹی نشانی، کائناتی لہروں کا سفر۔ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہے، چاہے وہ ذرات ہوں یا جذبات۔ اگر دو ذرات ایک بار جڑ جائیں تو وہ فاصلے کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ محبت بھی اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ جذباتی اور روحانی سطح پر اگر دلوں میں سچا تعلق ہو تو محبت کی توانائی خلا میں سفر کر کے دور تک پہنچ سکتی ہے۔ ساتویں نشانی، خواب دل اور قدرت کی زبان۔ اگر کوئی شخص خوابوں میں بار بار آئے تو یہ لاشعور کا کھیل نہیں، یہ رب کی طرف سے میسج ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے جسے میں نے تمہارے لیے چنا ہے۔ کچھ رشتے آپ تلاش نہیں کرتے، وہ آپ کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ وقت سے ماورا ہوتے ہیں، جگہ، حالات، فاصلے ان پر اثر نہیں کرتے۔ یہ وہ سچ ہے جو رب نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے کہ وہ شخص آپ کی تقدیر سے جڑا ہوا ہے۔ نویں نشانی، آپ کے بغیر زندگی کا ادھورا پن محسوس کرنا۔ جو شخص آپ کی تقدیر کا حصہ ہے وہ آپ کے بغیر زندگی کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ جب آپ دور ہوتے ہیں یا بات چیت میں خلل ہوتا ہے تو اسے بے چینی، تنہائی اور خلا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ کی عدم موجودگی اسے ادھورا بنا دیتی ہے۔ یہ ادھورا پن بتاتا ہے کہ آپ اس کی زندگی کا معمولی حصہ نہیں بلکہ اس کی تقدیر سے جڑے ہیں۔ 10ویں نشانی، دعاؤں میں آپ کی مستقل موجودگی۔ تقدیر سے جڑے لوگ صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ دعاؤں میں بھی آپ کو شامل رکھتے ہیں۔ چاہے آپ پاس ہوں یا دور، ان کی دعاؤں میں ہمیشہ آپ کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی خواہش شامل ہوتی ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں آسانیاں مانگتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک آپ اس میں شامل نہ ہوں۔ یہ دعائیں ان کی محبت اور تقدیر کے رشتے کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگر آپ نے بھی ان نشانیوں کو محسوس کیا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کی تقدیر سے جڑا ہوا ہے۔ آپ دونوں کا ملن لکھا جا چکا ہے، انشاءاللہ۔